جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے. اللہ رب العزت اس کی مغفرتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اور اس کی ایک ایک ساعت بہت قیمتی ہے اور بہت ہی محروم شخص ہے، وہ بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ بہت ہی محروم شخص ہے وہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ بھی مل گیا اور اس کی مغفرت بھی نہیں. تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بالکل آفر لگا ہوا ہے، سیل ہے یہ. اللہ رب العزت نے ہر چیز کا اجر بڑھا دیا ہے. آپ نفل عبادت انجام دیں گے تو اس کا اجر بڑھا ہوا ہے، فرض عبادت انجام دیں گے تو اس کا اجر بھی بڑھا ہوا ہے. یہ بقیہ 11 مہینے میں نہیں ہوتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ رمضان جو ہے اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور کیا بدلہ دیں گے اللہ رب العزت بتایا نہیں کہ کیا بدلہ ہوگا. وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ روزے کا کیا بدلہ ہوگا. ہر نیکی کا بدلہ اللہ رب العزت دیتے ہیں اور متعین رہتا ہے کہ 10 گنا بڑھا کر دیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں خود دوں گا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے. اب اتنی بڑی فضیلت ہے روزے کی. اللہ معاف کرے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے کو ایسے غفلت کی نظر میں گزار دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ رمضان آیا بھی اور چلا بھی گیا. میں نے
کئی لوگوں کو دیکھا ابھی اسی رمضان میں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کچھ پرواہ نہیں، حالانکہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کو پریشانی ہے، اور وہ مطلب جاب پر جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ پریشانی ہے، عذر ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم اگر رمضان المبارک کے مہینے کو ایسی غفلت میں گزار دیں گے دوستوں، تو بتائیے کہ ہماری مغفرت کے لیے پھر کون سا وقت ہوگا؟ بتائیے، جب اللہ کی رحمت بے پایا برس رہی ہو، اب اس رحمت سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو بتائیے ہماری بدبختی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ رب العزت تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا بھی کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب العزت کا قانون اور ضابطہ بدلتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون میں، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، وہ طاقتور ہے، زبردست ہے، اور اس کے حکم کے آگے کسی دوسرے کا حکم نہیں چلتا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں۔ دیکھیے جب آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کیا یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، اور الرحمن الرحیم، اور جو بڑا مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ یہ اللہ جب ہم زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ بندے نے میری صفت کو بیان کیا، رحمانیت کو، میری صفت رحیم کو بیان کیا۔ اور جب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ جو ہے قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، بادشاہ، مالک ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں نہیں کہا جیسے الحمدللہ رب العالمین سارے جہان کا رب ہے، اللہ رب العزت نے یہ جملہ یہاں استعمال نہیں کیا کہ اللہ قیامت کے دن کا بھی رب ہے، اللہ قیامت کے دن کا خالق ہے، یہ نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، بادشاہ، اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا حکم ہی چلتا ہے۔ اور جب ایسا بادشاہ ہے وہ تو اللہ رب العزت اگر قیامت میں چاہے تو سینکڑوں گناہگاروں کو اپنے رحمت سے معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون اٹل ہے، اور اس قانون کے اندر اللہ رب العزت تبدیلی نہیں کرتے۔ جب ابتدائے یعنی روزہ جب فرض ہوا تھا، مدینہ کے اندر روزہ فرض ہوا ہے سن 2 ہجری کے اندر، مکہ میں روزہ فرض نہیں ہوا۔ جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو روزہ فرض ہوا وہاں سن 2 ہجری کے اندر۔ جب ابتدا میں روزے فرض ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ آیا تھا، بتائیے کتنا مطلب سخت۔ اب اگر آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعتاً شروع میں لوگوں نے کتنی سختی برداشت کی ہے، اور رمضان یا روزے کے سلسلے میں انہوں نے کتنا مجاہدہ، کتنا مشقت برداشت کیا انہوں نے، اور کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں انہوں نے۔ آپ کو پتا ہے قرآن کریم میں ایک آیت ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہ اللہ رب العزت نے یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ جب شروع میں رمضان آیا، روزے فرض ہوئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مغرب کے بعد افطار کرنے کے بعد اگر سو گیا تو پوری رات کھا نہیں سکتا ہے، یعنی افطار کر لیا، افطار کرنے کے بعد اگر نیند آ گئی تو نیند آنے کے بعد اگر وہ بیدار بھی ہو گیا، 5 ہی منٹ کے اندر بیدار ہو گیا یا 1 ہی منٹ کے اندر بیدار ہوگا، بس اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کے بعد اور اگر بیدار ہوا تو پھر وہ پورے رات نہیں کھا سکتا، وہ سحری تک بھی نہیں کھا سکتا، سحری بھی نہیں تھی، یہ حکم تھا۔ تو شروع میں ایک مزدور صحابی تھے، وہ مزدوری کر رہے تھے، کوئی لوہے وغیرہ کا کام کر رہے تھے، دن بھر مزدوری کرتے تھے۔ روزے جب فرض ہوئے تو مزدور صحابی جو ہے روزے کی حالت میں تھے، دن بھر انہوں نے مزدوری کی کام کیا،
اور اس کے بعد رات کو جب گھر آئے افطار کرنے کے لیے شام کے وقت، تو بیوی سے کہا کچھ ہے گھر میں؟ تو بیوی نے کہا کچھ ہے نہیں، میں ذرا انتظام کر کے، تم تھوڑا بیٹھو، میں انتظام کر کے لاتی ہوں کہیں سے۔ وہ مزدور صحابی تھے، دن بھر انہوں نے کام کیا تھا، کام کی وجہ سے تھکن تھی، بستر پر یا جہاں بھی بیٹھے تھے وہاں بیٹھتے ہوئے وہ سو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کا حکم ہے کہ سونے کے بعد اگر روزہ آپ نے رکھا ہے تو پھر کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ ان کو نیند آ گئی، اب ادھر بیوی آئی اور جگایا ان کو تو دیکھا تو سو گئے ہیں۔ اب جب سونے کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ اب سونے کے بعد آپ کھا نہیں سکتے ہو، دن بھر بھوکے پیاسے ہیں، اسی حالت میں نیند آ گئی، افطار بھی نہیں ہے، افطار بھی نہیں کیا اور اسی حالت میں ایسے رات گزار دی ہوں، اور سحری بھی نہیں کر سکتے تھے وہاں۔ اب تو سحری تو بعد میں ہوا، اللہ رب العزت نے اس آیت کے بعد، یہ جو واقعہ نا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیج کر آیت نازل کی ہے۔ تو سحری بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی حال میں جو ہے رات گزار دی ہوں۔ دوسرے دن پھر ویسے ہی بھوک کی حالت میں، بتائیے کیا تکلیف ہوئی ہوگی، جسم کیسے برداشت کر رہا ہوگا۔ ہماری کیا حالت ہوتی ہے اگر ہم یعنی 12 گھنٹہ نہ کھائیں، 6 گھنٹہ نہ کھائیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اگر ہم روزے کی حالت میں 12 گھنٹہ رہیں، 13 گھنٹہ رہیں اور ہم کو کھانا نہ ملے تو ہمارے جسم کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن اس مزدور صحابی نے اس تکلیف کو برداشت کیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ کھا نہیں سکتے ہو۔ دوسرے دن بھی ویسے ہی بھوک کی حالت میں کام پر چلے گئے۔ اب جب دوسرا دن ہوا تو پھر تھکن سے چور بدن ہے، بھوک 2 دن کے 1 دن کے بھوکے ہیں۔ اس کے بعد آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو کہا آپ بیٹھو میں انتظام کرتی ہوں۔ اور اللہ کو یہ بتانا تھا، اس لیے اس وقت بھی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، نیند آ گئی ان کو۔ پھر بتائیے، سو گئے، اس کے بعد جب اٹھے، تھوڑی دیر سوئے تھے، اٹھے، اب اللہ کا حکم ہے کھا نہیں سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جا کر، اور اپنا واقعہ بتایا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ حادثہ، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اللہ سے کہیے کہ کچھ نرمی کا معاملہ کرے ہمارے ساتھ۔ بتائیے کیسا روزہ ہوگا۔ ہم 12 گھنٹہ بھوکے رہتے ہیں، وہ صحابی کتنے گھنٹے بھوکے رہے، نہیں رات میں نہیں کھایا، پھر صبح اسی حالت میں چلے گئے اور دن بھر بھوکے رہے، پھر اور رات میں آئے تو نیند آ گئی ہے، یعنی افطاری کا وقت ہوا، کچھ نہیں کھا سکتے، نیند آ گئی، پھر اسی حال میں تیسرے دن بھی ان کو روزہ رکھنا، کیونکہ نہ پانی پی سکتے تھے اور نہ کھانا کھا سکتے۔ ایسا نہیں کہ پانی پی سکتے ہو، کچھ نہیں، نہ کھانا ہے اور نہ پینا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو یہ آیت دے کر بھیج دیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ اللہ نے تمہارے لیے رات میں کھانا پینا، بیویوں سے ملنا جو ہے سب حلال کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت میں نے کہا نا، اللہ رب العزت کے قانون میں، اللہ رب العزت کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب وہ حکم نازل کر دیا تھا تو ہو جاتا، لیکن چونکہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جس حکم کو چاہے باقی رکھے اور جس حکم کو چاہے وہ ہٹا دے، وہ مالک مختار ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ اس مالک کو اختیار ہے، جس حکم کو چاہے برقرار رکھے، جس حکم کو چاہے وہ ہٹا دے۔ وہ اللہ رب العزت نے آسانی کا معاملہ کیا اور کہا کہ اب تمہارے لیے رات بھر تمہارے لیے کھانا پینا، بیویوں سے ملنا سب حلال ہے، لیکن صبح صادق تک، جب صبح صادق ہو جائے پھر اس کے لیے بھی کھانا پینا اب حلال نہیں ہے۔ تو یہ ابتدا، یعنی جب روزہ فرض ہوا تھا، شروع میں رمضان آیا تھا، تو یہ حالت اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا تھا۔ پھر ان صحابی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ دیکھیے کتنا آسانی کا معاملہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت روزے کے ذریعے سے
یہ نہیں کہ بھائی تمہارے گھر میں کھانا نہیں ہے یا اللہ کے رزق میں کوئی کمی آ رہی ہے جس وجہ سے اللہ رب العزت کہہ رہے کہ تم لوگ روزہ رکھ لو، 12 گھنٹہ بھوکے پیاسے رہ لو، نہیں، اللہ رب العزت روزے کے ذریعے سے یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کی صفت کو اپنا لو۔ دیکھیے اللہ کے جیسا تو کوئی نہیں بن سکتا، اللہ کی ذات ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت یہ بندے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسے تم نہیں ہو سکتے ہو، لیکن میری ایک صفت ہے جس کو میں یعنی کھانا پینا میرے شان کے مطابق نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ رب العزت کو نہ نیند آتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے لیے، ایام معدودات، کچھ دن ہیں، اور اس دن میں جب کچھ گھنٹے ہیں اس کچھ گھنٹوں میں تم میری صفت کو اپنا لو، اور جب تم میری صفت کو اپناؤ گے تو تم میرے قریب ہو جاؤ گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو جس شخص کی صفت کو اپناتا ہے، جیسے شکل اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اسی کے طریقے کو بناتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے گا، ہم اللہ رب العزت کی صفت کو اپنائیں گے۔ اللہ رب العزت کی صفت کیا ہے؟ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہم 12 گھنٹے اللہ کی صفت کو اپنا دیں تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم یہ 12 گھنٹے یا 17 گھنٹے یا 15 گھنٹے بھوکے پیاسے رکھ کر میں تم کو 24 گھنٹہ بھوکا رکھنا نہیں چاہتا ہوں، میں تو جانتا ہوں کہ میں نے تم کو بنایا ہے، تمہارے جسم کو میں نے بنایا، تمہارے مشینری سے میں واقف ہوں کہ تم اتنے گھنٹے برداشت کر سکتے ہو بھوک، اس کے علاوہ 24 گھنٹے بھوک کو نہیں برداشت کر سکتے ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے رکھا کہ تم اتنے گھنٹے میری صفت کو اپنا کر میرا قرب حاصل کرو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے ترغیبی اور ایک حکم ہوتا ہے ترہیبی۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں نا ترغیب دو ترغیب دو، تو ایک حکم ہوتا ہے ترغیب والا اور ایک حکم ہوتا ہے ترہیب یعنی ڈرانے والا۔ ترغیب کیسے؟ مثال کے طور پر خان صاحب ہے، بچے کو کہا ہم نے فجر کا وقت ہو رہا ہے، ارے بیٹا اٹھ جا، فجر کی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لو، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ یہ بچے کو اٹھا رہے ہیں کہ ترغیب دے کر کہ دیکھو نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ رب العزت ناراض ہوں گے، اور ایک نماز چھوڑنے کا یہ عذاب ہے، اتنا گناہ ہے۔ یہ بچے کو ترغیب دے کر ہم اٹھا رہے ہیں، یا جیسے ماں اپنے بچے کو کہے بیٹا سحری کا وقت نکلا جا رہا، اٹھ جا، ابھی سحری کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر سحری نہیں کر پائے گا۔ یہ ماں جو ہے اپنے بچے کو ترغیب دے کر اٹھا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ترغیب۔ اور ایک ہے ترہیب۔ کیا ہے ترہیب؟ ارے ابھی تک نہیں اٹھا، تو ابھی ٹائم نکل گیا، تو اٹھنا چاہیے تم کو، اٹھ نہیں رہا۔ یہ ہے ترہیب، یعنی انداز دیکھیے بدل گیا۔ ابھی تک تو پیار سے سمجھا رہے تھے نا، لیکن ابھی ڈنڈا لے کر کھڑا ہو گیا باپ یا ماں جو ہے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، ابھی تک تو اٹھ نہیں رہا، اور سحری کا وقت نکلا جا رہا، تو کیا کرے گا؟ تو سحری کا کب کرے گا تو؟ یہ ہے ترہیب کا انداز۔ تو اللہ رب العزت کوئی حکم جو ہے ترغیب کے انداز میں دیتے ہیں، کوئی حکم ترہیب کے انداز میں۔ یہاں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ ترغیبی انداز ہے، بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ ایمان والو تم پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب کیوں؟ یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر ہی صرف فرض کیے گئے، تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے نا میں نے ان پر بھی روزے فرض کیے۔ یہ دیکھیے سمجھانے کا انداز ہے، اللہ رب العزت کے بندوں سے مخاطب ہونے کا انداز ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے کس طریقے سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ میرے بندو تم گھبراؤ مت، تم یہ سوچ رہے ارے اللہ نے کیا کر دیا، بھوکا پیاسا رکھنا نہیں۔ یہ بھوکا پیاسا میں صرف تم ہی کو نہیں رکھا ہوں، بلکہ تم سے پہلے جو بھی میرے ماننے والے گزرے ہیں نا میں نے ان پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ اور اس فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ دیکھیے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں بچنے کو۔ اور جب انسان مسلسل روزے رکھ کر اللہ رب العزت کے حکموں پر چل کر یعنی اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ فریج میں پانی رکھا ہوا ہے
اور آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ فریج سے پانی نکال کر نہیں پی رہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا، اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت آپ کے دل کے اندر پیدا ہوئی روزہ رکھنے سے، کہ اس روزے کو اگر میں توڑ دوں گا تو کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ اس تو دیکھنے والا ہے نا۔ اب اللہ کے خوف سے آپ نے فریج سے پانی نکال کر نہیں پیا، حالانکہ سخت پیاس لگی ہوئی ہے، گلا جو ہے کانٹا بن گیا سوکھ کر، لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے آپ پانی نہیں نکال رہے ہیں۔ تو یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا، اور اللہ کی نافرمانی پر جو عذاب ملنے والے ہیں، یعنی ہم اللہ کے حکم کو توڑیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور اس نافرمانی پر جو عذاب، جو سزا ملنے والی ہے، اس سزا سے بچنا تقویٰ ہے۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقا کے معنی آتے ہیں بچنا، تو اللہ کی نافرمانی اور اس کی سزا، فرمانی سے جو سزا ہم کو ملنے والی ہے نا، وہ سزا سے ہم بچ جائیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر روزہ توڑے گا انسان اور بغیر عذر کے تو کیا سزا ہے، اور نماز چھوڑ دے گا بغیر عذر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز اگر چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو اتنی سزا ہے، اتنے برس وہ جہنم میں جلے گا۔ تو یہ سزا سے بچ جانا، یہ اسی کا نام تقویٰ۔ اور جب یہ ہم اپنے دل کے اندر اپنا لیں گے، یہ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ محاوری ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کو اپنے دل کے اندر بٹھا لینا، یعنی یہ دل جو ہے نا، یہ اس دل کے اندر کسی غیر کی محبت نہ ہو بلکہ اللہ کی محبت اس دل کے اندر آ جائے، اور اللہ کو ہم اس دل کے اندر بٹھا لیں۔ اور جب اللہ اس دل کے اندر بیٹھ جائے گا تو بتائیے ہمارا کوئی قدم کسی گناہ کی طرف نہیں اٹھ سکتا۔ آپ اگر گناہ کرنا بھی چاہیں گے نا تو دل کہے گا کہ اس دل میں تو اللہ بسے ہوئی ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا۔ آپ اگر رات کی تاریکی میں بھی گناہ کرنا چاہیں گے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر بھی آپ کا دل آپ کو گناہ کرنے سے روک دے گا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل میں اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ تقویٰ کا فائدہ ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں، ویسے تو 11 مہینے آپ عبادت بہت کرتے تھے کثرت سے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ کی عبادتوں میں اور زیادہ اہتمام ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آخر عشرہ میں، یعنی رمضان کے آخر عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ عبادت کرتے تھے، بالکل کمر بستہ ہو جاتے تھے، بیویوں سے الگ تھلگ ہو جاتے، بستر الگ کر لیتے، یعنی شد میزرہ کا لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کو باندھ لیتے تھے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ منہمک ہو جاتے تھے اور اللہ رب العزت کی بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینہ تو پورے 11 مہینے بالکل سخاوت کا دریا آپ کے یہاں بہتا تھا، یعنی اتنے سخی تھے کہ کسی صحابی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی نے کچھ مانگا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا۔ اور ایک شاعر نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کیا ہے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سائل نے سوال کیا ہے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نعم کے بجائے لا نہیں نکلا ہے، یعنی لا نہیں، میں آپ کو نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت مشہور ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے بڑھ جاتی تھی کیونکہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو شہر المواسات، مواسات یعنی غمخواری کا مہینہ بتایا۔ یہ مہینہ جو ہے نا غمخواری کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کرنے کا، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس کو دور کرنے، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دیکھ کر اس کو دور کرنے کی فکر کرنا، کوئی ضرورت مند ہے اس تک اپنے صدقات کے پیسے کو، اپنے ضرورت یعنی اس کی ضرورت کی چیزوں کو اس تک پہنچانا، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی غمخواری، ایسی سخاوت کرتے تھے کہ باقی 11 مہینے نہیں کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی اور تیز طوفان سے زیادہ اس مہینے میں سخی ہو جاتے تھے۔ کان اجود من ریح المرسل،
کہ جو تیز چلنے والی آندھی ہوتی ہے نا، اس تیز چلنے والی آندھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جا رہی ہے، اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے۔ ایک رخ میں نے کہا تھا نا کہ ہوا کا رخ ہوتا کہ پچھم کی طرف سے چل رہی ہے، ایک ہوا کا رخ ہوتا تو پتہ چلتا کہ پورب کی طرف سے چل رہی ہے۔ ہمارے ادھر اس کو کہتے ہیں پچھوا چل رہا ہے، پوروا چل رہا ہے۔ لیکن ایک ہوا ایسی ہوتی ہے جس کی کوئی رخ نہیں ہو، کوئی بتا نہیں سکتا کہ کس رخ سے چل رہی ہے، ایسے وہ تیز آندھی کہتے ہیں۔ تو تیز آندھی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے، کوئی ادھر سے بھی ادھر جتنا بھی آیا سب اللہ کے راستے میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے ہوئے ایک چھوٹی سی بچی پلیٹ میں کچھ لے کر لا، اس کے ڈھکا ہوا تھا پلیٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دی اور کہا کہ یہ ہمارے باغ کے، شاید اس میں ککڑی یا جو کچھ ایسے پھل تھا، وہ کہا کہ ہمارے باغ کا یہ ککڑی ہے، یہ پہلی ککڑی ہمارے باغ کی اتری ہوئی ہے، ہم نے اس کو توڑا ہے، ہم آپ کی خدمت میں، ہمارے والد صاحب نے کہا کہ پہلی ککڑی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنی چاہیے، اس لیے ہمارے والد صاحب نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا پلیٹ کو اور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ گھر کے اندر جانے کے بعد اس پلیٹ کے اندر کتنی ککڑی ہے؟ اس میں 3 ککڑی ہے، وہ ککڑی جیسے ہی پھل تھا۔ اب بتائیے اس کی قیمت کتنی ہو؟ 10 روپے کی اگر ککڑی لے تو 20-30 روپیہ، اور اس زمانے میں اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ آدھے درہم سے بھی کم ہوگی۔ لیکن اب اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی قیمت 10 روپیہ، اگر ایک ککڑی کی پکڑیں تو 30 روپیہ ہوگی۔ اس 3 ککڑیوں کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ کے اندر 2 سونے کے کنگن رکھ دیے۔ کتنے؟ 2 سونے کے کنگن۔ بتائیے، یہ سخاوت کا عالم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی 3 معمولی ککڑیوں کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو 2 سونے کے کنگن دیے۔ اور 2 سونے کے کنگن کی قیمت کتنی ہوگی بتائیں آپ؟ آج کے دور میں اگر معمولی معمولی سے کنگن ہو، آپ 4 تولے کا بھی بنوا لیں تو بتائیے کتنا قیمت ہوگی؟ 1 تولے کی 50,000 ہے نا، اگر 4 تولے کا کنگن بھی ہو دونوں تو کتنے کا ہو گیا؟ کتنے لاکھ ہو گئے؟ 2 لاکھ روپے۔ اور ککڑی ہدیہ میں کتنی آئی ہے؟ 3، قیمت کتنی ہوگی؟ 30 روپیہ۔ 30 روپے کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لاکھ روپے کا کنگن پیش کر دیا، یعنی ہدیہ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم۔ بتائیے کہ وہ بچی اگر اس کنگن کو لے کر اپنے گھر میں گئی ہوگی تو اس کے باپ نے دیکھا ہوگا، صحابی رسول نے دیکھا ہوگا، تو اللہ کے رسول سے کتنی محبت پیدا ہو گئی ہو کہ میرے نبی کیسے عالی شان مرتبہ والے ہیں کہ میں نے ککڑی پیش کی اور انہوں نے میرے سامنے سونا پیش کر دیا۔ تو یہ صفت کو اپنانا رمضان کے مہینے میں، کیونکہ غمخواری کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو ہمیں بھی اپنانا ہے کہ اس مہینے میں جو بھی ضرورت مند ہو، جو بھی محتاج ہو، یا رشتہ دار میں آپ دیکھیں کہ اس کے بچے پریشان ہیں، یہ کمانے والا اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، یا اس کے بچوں کے عید کے سامان ابھی تک نہیں خریدے گئے، کپڑے نہیں بنے ہیں، جوتے نہیں بنے ہیں بچوں کے، آپ پتہ لگائیں اور پتہ لگا کر ان کی مدد کریں، سخی بنے آپ اپنے نبی کی صفت کو اپنائیں، سخاوت کو اپنائیں۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بتایا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہوں نا فضائل اعمال کے اندر کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ درہم جو ہے ہدیہ پیش کیا۔ یہ کون ہے؟ ہماری ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امت کی ماں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ کو حکم دیا، وہ درہم جو ہے اس زمانے میں 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ جو بھی ہدیہ جو بھی پیش کیا تھا امیر معاویہ نے، اگر آپ اس دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں گے تو تقریباً جو ہے 12 یا 15 کروڑ روپے تک قیمت جائے گی اس کی۔ کتنا؟ 12 یا 15 کروڑ۔
اگر آپ اس کا مطلب حساب لگائیں گے تو 1.5 لاکھ درہم امی عائشہ کے خدمت میں پیش کیا ہدیہ کے طور پر کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے. اور 12 یا 15 کروڑ روپے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادمہ کو حکم دیا کہ مدینہ کے جتنے بھی ضرورت مند ہیں سب کو بانٹ دو. اس کو 50,000 دے دو, اس کو 1 لاکھ دے دو, اس کو 50 لاکھ دے دو. یعنی جو بھی ضرورت مند ہے سب کو جو ہے یہ پورا کا پورا تقسیم کر دو. 12 سے 15 کروڑ روپے صبح سے لے کر شام تک آپ نے تقسیم کروا دی. خادمہ نے کہا کہ آپ کا روزہ ہے, اگر آپ اس مطلب جو ہدیہ آپ کے پاس آیا ہوا تھا اس میں سے کچھ اپنے افطار کے لیے منگا لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا, آپ کے لیے افطاری کا سامان ہو جاتا. امی عائشہ کا جواب سنیے کیا کہہ رہی ہے. کہہ رہے تو نے مجھے یاد ہی نہیں دلایا, اگر تو مجھے پہلے یاد دلا دیتی تو میں اس میں سے کچھ رکھ لیتی 1 درہم کی, اس سے تم افطاری خرید کر لاؤ میرے لیے. لیکن تم اب مجھے یاد دلا رہی ہو تو میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. میں نے تو سارا کا سارا بانٹ دیا مدینے کے فقراء کا, مدینے کے محتاجوں کے اندر. بتائیے امی عائشہ روزے دار ہیں اور 12 سے 15 کروڑ روپے کو پورے مدینے میں تقسیم کر دیا. حال یہ ہے کہ خود روزے دار ہیں افطار کے لیے, اس میں سے ایک سامان بھی انہوں نے نہیں بچایا. یہ ہماری امی کی سخاوت کا حال ہے. تو پھر ہم انہی کے بیٹے ہیں نا بھائی. اللہ کے رسول کی صفت کو اپنائیں, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت کو اپنائیں کہ ہماری ماں نے کیسے سخاوت کا مظاہرہ کیا. تو رمضان کا مہینہ تو خود اللہ رب العزت کہنے کہ مواسات کا مہینہ ہے, تو ہم اپنی ضرورت مند بھائیوں کو جو ہے پہلے معلوم کر لیں. یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا پہنچا دینا, بھائی نہیں. یہ آپ کے ذمہ لازم ہے, آپ پر لازم ہے, آپ پر فرض ہے کہ آپ وہاں تک جائیں اور معلومات حاصل کریں, وہ ان تک پہنچائیں. ہو تو دوستو, یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم جو ہے کھا پی کر جو ہے اس مہینے کو گزار دیں. دیکھیے ایک صاحب نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حیدرآباد میں فلاں ڈش بنتی ہے, حیدرآباد میں فلاں ڈش بنتی ہے, اور پورے رمضان جو ہے اتنا جو ہے اس کا سیل ہوتا ہے کہ پورے سال اتنا نہیں ہوتا ہو. تو انہوں نے لکھا ہے کہ آگے ہندو لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی بتاؤ تمہارے کھانے پینے کا مہینہ کب آ رہا ہے. ہندو کے ذہن میں کیا بیٹھا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ مسلمانوں کے کھانے پینے کا ہے. تو خدا کے واسطے کھانے پینے کا مہینہ پر منائیں. ہاں کھانا پینا منع نہیں ہے, لیکن اس کھانے پینے کو اتنا ترجیح دے دینا کہ بالکل ہم اپنی گھر کے مستورات کو بھی افطاری کا انتظام کرنے میں اتنا ہم منہمک کر دیتے ہیں کہ بیچاری جو ہے وہ افطاری بناتی ہی رہ جاتی ہیں. ان کو عبادت کرنے کا, دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے بالکل. اور اس کے بعد پھر بھی وہ ظالم رہتا ہے, تم نے کچھ نہیں کیا. بتائیے تھوڑا سہولت دیجیے, وہ بھی انسان ہے, مخلوق ہے اللہ کی. جس طریقے سے آپ تھکتے ہیں وہ بھی تھکتی ہیں. آپ ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں, اللہ رب العزت تمہارے ساتھ رعایت کریں گے. خالی ایک سے ڈش بنا کر کھانا اور ان کو افطاری میں دعا نہ مانگنے کے لیے وقت نہ دینا, دعا مانگنے کے لیے وقت نہ دینا, اور ان کو بولنا کہ تم فلاں ڈش جو بھی فرمائشی ڈش آپ کی سب پوری ہونا چاہیے. وہ بیچاری کچن میں دن بھر ویسے رہتی ہے پریشان, افطاری کے وقت اور پریشان ہو جاتی. اس لیے تھوڑا ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کریں. آپ اپنی خواہش کی ڈش جو ہے ایک بنوا لیں. یہ نہیں کہ پوری لسٹ بنا کر دے دیا بیوی کو, بیگم کے ہاتھ میں, اور پورے بننے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر آپ غصہ ہوں گے. نہیں, اس کو بھی موقع دیجیے. دیکھیے جو بندہ جو بھی عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو بدلہ دیں گے. آپ تو عمل کر لے رہے ہیں, وہ بیچاری جو ہے کچن میں پڑی ہوئی ہے, عمل ہی نہیں کر پا رہی ہے. تو جو بھی انسان جیسا بھی عمل کرے گا اس کو اللہ ویسا ہی بدلہ دے گا. اللہ رب العزت